بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید۔ ایک بار خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ جنگ پر گئے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت خالد بن ولید کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہوئی۔ ایرانی سپہ سالار نے آپ سے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر لگا ہے کہ کسی کے جسم چھو بھی جائے تو اسے ترنت موت کی نیند سلا دے گا۔ آپ نے اس ایرانی سپہ سالار کے ہاتھ سے وہ زہر لیا اور اللہ کا نام لے کر پی گئے، اور آپ کو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ آپ کو پورا یقین تھا کہ جو کام اللہ آپ سے کروانا چاہتا ہے وہ ہر حال میں کروا لے گا۔ اللہ کی تلوار کافروں کے آگے نہیں جھکے گی، اور آپ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت تھی، جسے آپ ہر وقت اپنے وجود کے ساتھ جوڑے رکھتے تھے۔ جنگ یرموک کے موقع پر کہ جب 60,000 عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا، اس معاملے سے نپٹنے کے لیے صحاباؤں نے مشورہ کیا۔ اس میں آپ نے یہ تجویز پیش کی کہ دشمن کو پریشان کرنے اور شکست دینے کے لیے 30 مجاہدین کے ساتھ ان پر حملہ کروں گا، جس پر صحاباؤں نے یہ فیصلہ لیا گیا کہ آپ 60 مجاہدوں کے ساتھ ان 60,000 عیسائی لشکر پر حملہ کریں گے۔ پھر کیا تھا، آپ 60,000 مجاہدوں کے ساتھ ان 60,000 عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے، اور تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھ لیا۔ آپ نے 59 مجاہدوں کے ساتھ مل کر عیسائیوں لشکر کو ناگو چنے چبا دیے۔ ایرانی سلطنت کی سرحدیں مغرب میں رومی سلطنتوں سے ملتی تھیں۔ جب دونوں کی طاقتوں کو مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی فوجیں اکٹھا کر لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومی اور ایرانی سلطنت ایک دوسرے کی اتحادی بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے۔ اللہ کے فضل سے خالد بن ولید دونوں سلطنتوں سے ٹکرائے اور ان کو شکست دی۔ ایک بار جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق میں اپنی مہم جوئی شروع کی، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شام جانے کا حکم دیا۔ شام رومی بازنطینی سلطنت کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا، اور دنیاوی طور وہاں جتنے بھی بازنطینی کمانڈر تھے وہ یورپ سے آیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مہم رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا پہلا تصادم تھی۔ اس تصادم میں شام میں موجود وہ تمام رومی فوجی شریک ہوئی، جس کی قیادت قسطنطنیہ کا حکمران ہرقل خود کر رہا تھا۔ بازنطینی سلطنت کے صوبے آرمینیا سے یورپ تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کے دستے کو شام کی طرف بھیجا، اس وقت شام کی ساری آبادی عیسائی تھی، جس میں عرب عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ پارسی بھی بہت بڑی تعداد میں تھے۔ اس ساری صورتحال میں جنگی مہم کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بھیجا گیا۔ شام میں پہلے موجود دستوں میں سے ایک کی قیادت جلیل المقدر صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کر رہے تھے۔ مختلف جانب سے مسلمانوں سے کئی دستے جو کہ مختلف علاقوں میں موجود تھے، جو ملک شام پہنچ رہے تھے، ان کے مقابلے میں ہرقل نے ایک بڑی فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ خطرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے دستے آس پاس کے علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے وہ رومی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسلمانوں رومی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اکٹھا نہ ہونے دیا جائے اور ایک ایک دستے کو اپنی اپنی جگہ پر حملہ کر کے تباہ کر دیا جائے۔ ہرقل کی حکمت عملی بھی یہی تھی کہ وہ بھاری لشکر کے ہمراہ ان مسلمان دستوں کو ملانے والے راستوں کو منقطع کر دے۔ وہ مسلمان لشکروں کو تقسیم کر کے ختم کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ اطلاع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ فوراً شام پہنچے اور وہاں کے لشکروں کی قیادت سنبھالے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ریگستان سے ہوتے ہوئے شام میں داخل ہو گئے۔ رومی فوج نے یہ تصور ہی نہیں کہ مسلمان لشکر اس راستے سے بھی آ سکتے ہیں۔
شام پہنچ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے ابو عبیدہ بن جرح سے رابطہ کیا اور پھر آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کر کے جنگی حکمت عملی تیار کی اور فیصلہ کیا کہ تمام مسلم فوجیں فوری طور پر اکٹھا ہو تاکہ اکیلے دشمن کے جال میں پھنسنے سے بچا جا سکے۔ شام بازنطینی سلطنت کا سب سے خوبصورت صوبہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ بہت شدت سے اس کا دفاع کر رہے تھے۔ شروع میں مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی جھڑپ کے ساتھ کچھ چھوٹے قلعے فتح کیے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے براہ راست دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ اسی بیچ یہ خبر ملی کہ ہرکلس نے اپنی فوج کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پشت کی طرح سے گھیرنا چاہتا ہے اور ازنادین کے مقام پر اپنی فوجیں جمع کر رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ازنادین کے جانب بڑھنا شروع کیا، جہاں مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی۔ لیکن اس سے پہلے غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کا لشکر جب دمشق کے محاصرے کو چھوڑ کر واپس پلٹا تو آخر میں مسلمانوں کے کچھ عورتیں اور بچے رہ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا جب گھوڑا آگے نکل گئے تو رومی قلعے سے باہر نکلے اور مسلمان عورتوں کے خیموں کو گھیر لیا۔ ان میں حضرت خولا بھی تھی جو حضرت زرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ فوراً پلٹے اور مٹھی بھر مجاہدین کو ساتھ لے کر غیظ و غضب کے عالم میں قیامت بن کفار پر ٹوٹ پڑے۔ کفار کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے کسے چھیڑ دیا۔